وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 86 سے 89، 24-78 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم دین اسلام پر عمل کو چھوڑ چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 85. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو اس کے درمیان ہے، اور اسی کے بعد اسی کو قیامت کا علم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. سامعین اکرام، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان آیات کے مفہوم کو، اور تبارک الذی پہ ہم بات کر رہے تھے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیں، اصل میں ایک ہی ذات ہے جو توجہ کے قابل ہے، جو اطاعت کے قابل ہے، جو محبت کے قابل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے ایسی. ہاں ضرور میں تذکرہ کروں گا، یعنی اللہ کے بعد پھر مخلوقات میں ذرائع ہیں اس کی محبت کو پانے کے، اور وہ ہیں اللہ کے بندے. اور اللہ کے بندوں میں جو اونچا مقام ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کی اطاعت، ان کی محبت، ان کی طرف رجوع، ان کے راستے پر چلنا، یہ پھر اللہ، دیکھیں رسول کی محبت یہ راستہ ہے اللہ کی محبت کو پانے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کی مال سے، اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ. تو میں صرف وضاحت کر رہا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ صرف اللہ، تو پھر اللہ کے بعد جو ذرائع ہیں تو پھر وہ ذرائع ہیں،
یعنی کوئی سولو سسٹم نہیں ہے کہ آپ ذرائع کو چھوڑ کر اللہ سے محبت کریں یا اللہ کی اطاعت کریں، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ سے محبت کرنی ہے تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے پہلے رسول کے رنگ میں رنگنا ہوگا، رسول کا رنگ لینا ہوگا۔ یہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، کی بھی ہے، میں پھر بھی بات کر لیں گے۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں کہ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات جو یعنی نہیں بابرکت ہے، بڑی بابرکت ہے، جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو اس کے درمیان ہے۔ اس سے دیکھیں لہو ملک السماوات والارض وما بینہما سے مراد یہ ہے کہ آپ محسوس کریں اس کی طاقت کو، اس کی بادشاہی کہاں تک ہے۔ مالک ہے، دیکھیں بادشاہ مالک نہیں ہوتا، یہ زمین کے جو بادشاہ ہیں جو بھی ہیں یہ مالک نہیں ہیں، یہ بس تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں پھر چلے جاتے۔ مالک، وارث، اصل وارث، مالک، بادشاہ ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس میں لہو ملک السماوات والارض وما بینہما میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمارا تو یقین نہیں ہے اللہ کی صفات کے بارے میں، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ ہم تو ظاہری طور پر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پہ ہمارا نہ بھروسہ ہے، نہ یقین ہے، نہ اعتماد ہے۔ بہرحال لہو ملک السماوات والارض وما بینہما، اب اس میں تو ہر ایک چیز آ گئی۔ ایک آیت ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام خزانے تو اللہ ہی کے ہیں اور بادشاہی اللہ کی ہے، خزانے اس کے ہیں۔ پھر وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جتنے بھی لشکر ہیں، لشکر کے مطلب قوتیں ہیں، جتنی بھی قوتیں ہیں اس کا مالک اللہ ہے۔ ہوا کی قوت ہے ہمارے، اگر آج کے حساب سے آپ کریں تو آپ دیکھ لیں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے، فرعون ابھی اگلی اس میں تذکرہ آئے گا، اس صورت میں بھی گزر چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون ایک اپنے زمانے کا ایک جابر ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کے لیے کوئی خاص وہ انتظام نہیں کیا، بس پانی تھا اس میں ڈوب گیا وہ، اس کا لشکر۔ اللہ کے لیے یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی خاص اس کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہ ہونے سے ہونا پیدا۔ اب پانی میں مطلب وہ گیا، فرعون جو ہے وہ 12 راستے بنے ہوئے تھے، وہ یہ ایک غرے میں تھا، غرور میں تھا، اس نے کہا کہ دیکھو سمندر نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا ہے، وہ چلا گیا، پورا لشکر چلا گیا، تو پھر وہ پانی برابر ہو گیا۔ اللہ ہی کی ساری طاقت اللہ ہی کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بس ہمارا تو یقین نہیں ہے، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین نہیں ہے۔ یہ سارے جو دعوے ہم کرتے ہیں یہ زبانی طور پہ ہیں۔ بہرحال اچھا، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یہ دو باتیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، قیامت آئے گی، اس کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ ہی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں ایک پورا مضمون جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ دوبارہ زندگی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور اصل زندگی وہی ہے۔ دیکھیں یہاں ہم آئے ہیں عالم ارواح سے، دنیا میں
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تمہارے لیے دنیا میں زمین پر تھوڑے عرصے کے لیے مستقر، تھوڑے عرصے کے لیے جاؤ اور فائدہ اٹھا کے واپس آ جاؤ۔ ہماری اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ ایک دور ہم زندگی کا گزارا ہے عالم ارواح میں، یہاں ایک عالم ہے، اسباب کا عالم ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے ہمیں یہاں بھجوایا ہے، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زندگی میں ہم نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ کا خلیفہ بن کر جانا ہے۔ یہ ایک بات نہایت اہم ہے، اس کو سوچ لیں۔ ہم تو خود بھی دنیا کے یعنی دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا کچھ بننا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے، ویسے ایک بات کر رہا ہوں، ہر یہ گدی نشین جو ہیں اکثر اپنے بیٹوں کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے موجودہ گدی نشین جو ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہتے ہیں اور ان کو دنیا کا وہ گدی نشین بنانا چاہتے ہیں۔ خیر، اسی طرح سیاسی لیڈر ہیں، دیکھ لیں کہ ہر سیاسی لیڈر جو ہے اپنے بیٹے کو پروموٹ کرتا ہے۔ یعنی ہم دنیا کے طالب ہیں، یہ زندگی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی ظاہر کے علاوہ دنیا کی زندگی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری نظر میں اصل زندگی یہی ہے۔ یہ آج میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی سوچوں کو دیکھیں، اپنی جو بھی ہے اس کو دیکھیں۔ ایسا ہی ہے کہ ہم ظاہر کے لیے، ظاہر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں اور اس پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ ایک بہت بڑا یعنی بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم زندگی میں ناکام رہ جائیں گے۔ یعنی اگر یہ یقین نہ ہو کہ میں نے واپس جانا ہے۔ دیکھیں ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی بس یہی ہے کہ جو ظاہر ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی، میں کبھی بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے مبالغہ کسی بات میں نہیں کرنا چاہتا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مبالغہ مطلب حد سے زیادہ کوئی بات نہ ہو اور میں بیان کر دوں، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں بھی کرنا چاہیے۔ جو حقیقت ہے وہ ہے۔ ہم لوگوں کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور دنیا کی کامیابی کو ہم نے حقیقت میں حقیقی کامیابی قرار دے دیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت سے تو ہم غافل ہو گئے ہیں۔ دیکھیں دنیا کا دھوکہ جب آپ کو لگ جائے تو آخرت یعنی ترجعون والی جو زندگی ہے، واپس جو اللہ کے پاس جائیں گے، اس سے آج کا مسلمان غافل ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دیکھیں یہ ساری حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعہ وإلیہ ترجعون، یہ حقائق ہیں جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، کسی بات پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ جتنی بھی میں اس کی وضاحت کروں وہ کم ہے، لیکن ہمیں یہ آیت وإلیہ ترجعون پہ میں بات کر رہا ہوں۔ زندگی اصل میں ہم یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو متاع الغرور کہا ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کے الفاظ قرآن میں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم اس کو حقیقت سمجھ بیٹھو، اس کی کامیابی کو اصل سمجھ بیٹھو، اس کے نقصان کو اصل سمجھ، اور یہ ہو گیا ہے
یہ عام معاشرہ پکار کی کہہ رہا ہے کہ بس ہم تو یہی ہیں جو کچھ نظر آ رہے ہیں، یہ میری حیثیت ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری شہرت ہے، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ ایک بہت زیادہ یعنی نقصان دہ سوچ ہے ہماری۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ میں بات یہ ہے کہ میں انسان یہ اصل میں تو روح ربانی ہے، اور یہ اس وقت یعنی ایک جسم میں موجود ہے، ایک مکان ہے، اس میں رہ رہا ہے۔ تبدیلی مکان ہوتی ہے نا آپ کی دنیا میں بھی۔ میری اپنی پیدائش جو ہے مردان کی ہے، مردان میں 3 ہم نے رہائش گاہ بدل لی تقریباً۔ تو اب جو رہائش گاہ ہے اس میں تقریباً ہمارے 60 سال ہو گئے، اندازاً 60-62 سال ہونے والے ہیں۔ تو آج یعنی اس وقت کی رہائش گاہ، لیکن یہ یعنی اسی طرح تبدیلی مکان، اس وقت ہم دنیا کے ایک جسم میں رہ رہے ہیں، ایک مکان میں رہ رہے ہیں، یہ ہماری حقیقت نہیں ہے۔ مجھے واپس لوٹ کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ ایک زندگی دے گا جو حقیقی زندگی ہے، مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ دیکھیں اس میں ایک بات اور ہے کہ حیات برزخی یعنی قبر کی زندگی، یہ ایک الگ حقیقت ہے۔ انسان مرنے کے ساتھ مر نہیں جاتا، انسان انتقال کر جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ انگلش میں بڑا اچھا لفظ ہے پاس اوے کا لفظ، گزر گیا، پاس اوے، انتقال بڑا اچھا لفظ ہے، منتقل ہونا۔ اور وفات بھی اگر آپ عربی کا لفظ ہے، یوم کہ آپ کو پورا اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، جسم کو پورا جسم سے، روح کو جسم سے نکال دے گا، اس کو وفات کہتے ہیں۔ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دوں گا، ورافعک الیہ، بہر وإلیہ ترجعون پہ میں بات کر رہا ہوں۔ واپس لوٹ کے جانا ہے، وہاں زندگی کیسی ہوگی، یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اس وقت ہم شدید عذاب کی تیاری میں ہیں، آج کا مسلمان، کیونکہ آخرت کو تو اس نے بھلا دیا ہے، دوبارہ زندگی بھی تو اس کا یقین ہے نہیں، نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے۔ اس وقت دیکھیں، ایک عام بات میں کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے اس میں جن کاموں پر وہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہمیں منع کیا ہے، اور جن کاموں سے راضی ہوتا ہے اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ تم یہ رویہ اپنا لو۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دین میں کیا ہے ہم جاننا نہیں چاہتے، شریعت کیا کہہ رہی ہے ہم جاننا نہیں چاہتے، اور اگر جان بھی گئے تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ دین تو ہم نے پک اینڈ چوز والا معاملہ بنا لیا ہے، جو بات آتی ہے کرتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے کرتے ہیں، نہیں آتی تو نہیں کرتے۔ اب رشوت کا لین دین حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں، ہماری وہ سمجھ میں بات نہیں آتی، پیسے نظر آ رہے ہیں، 5 لاکھ روپے آپ کو کوئی دے رہا ہے پیکٹ میں بند کر کے، تو آپ چپکے سے لے لیتے ہیں، میرے کام آئیں گے، آپ کے کام نہیں آئیں گے، وہ آگ ہے جو آپ لے رہے ہیں، جو آپ قبول کر رہے ہیں وہ آگ ہے۔ بہرحال تو الیہ ترجعون پہ میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو عقائد ہیں اس پر ہمیں یقین نہیں ہے، یہ ویسی ہم یعنی لوگ تذکرہ کہ بھئی پہلے عقائد ہیں پھر اعمال ہیں، ہمارا نہ عقیدہ ہے نہ اعمال ہے، کلیئر بات ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ کیا؟ یقین، ہمارا ایمان ہے دنیا پر، یقین ہے دنیا پر، دنیا حقیقت ہے، دنیا کا فائدہ اصل ہے،
اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں. الیہ ترجعون، تم سب اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے عمل کیا ہے. اللہ نے واضح طور پہ فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے کوشش کرے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش کا جلد پتہ لگ جائے گا، وہ دیکھ لے گا اپنی کوشش. ہماری کوشش دنیا کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. باہر اس بات پہ سوچیں. آگے میں چلتا ہوں. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، اور مالک نہیں ہیں وہ لوگ، وَلَا يَمْلِكُ مالک نہیں ہے کس چیز کے؟ شفاعت کے. خیر لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، مالک نہیں ہیں، قدرت نہیں رکھتے جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں. ان کی کوئی شفاعت، ان کی کوئی سفارش یہ نہیں کر سکیں گے. اور سفارش کون کرے گا؟ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں، یعنی علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دینے والے، یعنی مسلمان، سچے مسلمان، ان کو اجازت ہوگی شفاعت کی. اور یہ معبودان باطل تو گم ہو جائیں گے. ضل عنہم ما کانوا یفترون. اصل میں تو دیکھیں ہمیں شفاعت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی ہم نے ایک جھوٹی امیدیں مان لی ہیں کہ میری شفاعت ہو جائے گی، اور قصے کہانیاں ہمیں لوگ سناتے رہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، شفاعت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. کافرانہ رویہ رکھنے والے، مشرکانہ رویہ رکھنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی. دیکھیں اصل بات تو رویے کی ہے. ہمارا رویہ مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے اور منافقانہ ہے. اللہ پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یعنی یقین نہیں ہے کہ اللہ میری منزل ہے. ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہمیں ظاہر پر یقین ہے. پھر آخرت پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ مجھے اپنے اعمال کے نتائج ملیں گے، اچھے یا برے. ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. عام طور پہ دیکھ لیں، نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے. اگر ہمیں یقین ہے تو صرف ظاہر پر ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اچھا بہرحال شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے من خلقہم، تمہیں کس نے پیدا، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. اب دیکھیں ہم بھی مانتے ہیں، دیکھیں یہ آیات سب ہمارے لیے ہیں، ہمارے بارے میں. ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کے وجود کے قائل ہیں ہم. اس بات کی تو میں شہادت دیتا ہوں. یعنی دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں کبھی بیشی کا قائل نہیں ہوں گفتگو میں. جو یقین ہے وہ تو ہے. اب یہ یقین تو کافروں کا بھی ہے کہ بھئی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارا بھی ہے. لیکن ہم اللہ سے تو ہم کٹے ہوئے ہیں، اللہ سے جڑنا بھی نہیں چاہتے. کافر مشرک بھی اللہ سے کٹے ہوئے ہیں اور وہ بھی اللہ سے جڑنا نہیں چاہتے. تو دیکھیں ہمارا جو یقین ہے، ایک بات میں مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارا جو یقین ہے وہ محدود ہے، دنیا پر ہے. اللہ پہ ہمارا سطحی یقین ہے برائے نام کہ اللہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں. میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن میرے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے اسوہ حسنہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہم عملی طور پہ کہتے ہیں. ہم ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں، بہک کے. بہکنا کیا ہے؟ کہ آپ راستہ بھٹک جائیں.
کوئی دھکا دے دے آپ کو منزل سے ہٹا دے. ہمیں نفس اور شیطان نے دھکا دیا ہوا ہے اور ہمیں ہمارا رخ دنیا کی طرف کر دیا ہے. دنیا ہم سے پکار کے کہتی ہے کہ مجھے دیکھو، میری فکر کرو اور میرے لیے ہی زندگی گزارو. تو ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اور پیغمبر کا یہ کہنا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے، یعنی یقین نہیں کرتے. تو اب یہ رسول کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نہ ماننے والوں کے بارے میں. ہم کون ہیں؟ نہ ماننے والے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی اللہ کی عطا سے کہہ چکا ہوں کہ قرآن کو ایک وقت تک محدود نہ کریں. یہ اللہ کا کلام ہے. جس وقت نازل ہو رہا تھا 1450 سال پہلے، وہاں کے لیے بھی تھا، آج ہمارے لیے ہے، قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، یا تو ہم قرآن، یا تو ہم زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کے خلاف گزار رہے ہیں. جس وقت پیغمبر آئے، کچھ لوگوں نے اللہ کی مرضی کو قبول کر لیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم بن گئے. باقی لوگ جو تھے انہوں نے اللہ کی رضا کو قبول نہیں کیا، تو مغضوب علیہ قوم بن گئے، ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے. آج مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے. یہ اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے. دین کی، قرآن کی، پیغمبر کے اسوہ حسنہ کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اب دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ رسول نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. دیکھیں، ہر امت کے لیے رسول ہے، ہمارے لیے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یا تو ہم ان کی دعوت کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. بات مختصر ہے، اہم ہے. سورت کا اختتام ہو رہا ہے، آخری الفاظ ہیں، آخری 2 آیت ہم پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ، آج کا مسلمان، پیغمبر کی تعلیمات کو نہ تو سمجھتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے. کوئی سمجھا بھی دے تو پھر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یقین لا یؤمنون، یقین کرنے کے لیے. دیکھیں، پیغمبر آتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ تمہاری منزل دنیا نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. تم آخرت کو اپنا مدعا بنا لو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو. لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے. ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ قوم تو یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج کا مسلمان تو پھر زبردستی کی تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاصفح عنہم وقل سلام. اے نبی، یہ 2022 کے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ان سے درگزر کریں اور آپ کہہ دیں کہ بھئی تم جانو، تمہارا کام جانے. سلام کا مطلب یہ ہے کہ میرا تم سے کوئی علاقہ نہیں ہے. دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں. حضور نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے گا، وہ میرا امتی نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور، انکار کرنے والے کون لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو میرا امتی ہے اور جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب آپ اپنے ویژن، بھروسے کو دیکھ لیں. آپ اپنے آپ کو حضور کا سچا امتی کہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر جھوٹا امتی سمجھتے ہیں تو وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ سچی بات ہے. ہم سب لوگ جھوٹے ہیں اور جھوٹے امتی ہیں، برائے نام ہے بس.
دعوی ایمان ہمارا برائے نام ہے اور جھوٹا ہے، ہم ایمان کا مطلب تک نہیں جانتے۔ تو ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون آج کے مسلمان کے لیے ہے۔ پھر رویہ کیا ہے؟ فاصفح عنہم۔ اب دیکھیں 1450 سال میں آپ لگا لیں کچھ عرصہ، میں اس کا تعین نہیں کرتا، کچھ عرصہ مسلمان سیدھے راستے پر رہے، پھر بھٹک گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور کروڑوں مسلمان کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسلط کر دیا، تاتاریوں کو، اور خون کے دریا بہائے انہوں نے، اور وہاں سے جو تنزل شروع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مہلت دیے جا رہے ہیں ہمیں۔ دنیا کی تو اللہ تعالیٰ کی کوئی قدر ہے نہیں۔ یہ عرب ممالک ہیں جہاں سے اسلام آیا تھا، تو بے پناہ پیسہ ہے ان کے پاس، تو وہ سب دنیا دار بن گئے، صرف نام کے مسلمان ہیں ہم سب، نہ صرف وہ، ہم سب۔ اسلام سے ہمارا کوئی تعلق حقیقی نہیں ہے، نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ فاصفح عنہم وقل سلام، ان سے درگزر کریں، ان سے منہ موڑ لیں۔ سلام، سلام کا مطلب وہ نہیں ہے جو روایتی طور پہ۔ فسوف یعلمون، جلد ان 2022 کے مسلمانوں کو پتہ لگ جائے گا۔ اللہ کا کرم ہے، عطا ہے، سورہ زخرف کے مضامین کو اس نے مجھے سمجھنے اور بیان کرنے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگلی صورت آ رہی ہے سورہ دخان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس صورت کے مضامین کو بھی، اس کے مضامین کے لیے میرا سینہ کھول دے، آپ کو سننے کی توفیق دے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ خدا نے، تو پھر یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم